ہمیں اپنے وسائل سے ڈر کے پیروں کے پاس نہیں جانا، ہمیں مقدر سے، حادثات سے ڈر کے عاملوں کے پاس نہیں جانا، ہمیں اپنی تذلیل نہیں کرنی، ہمیں خودداری سے جینا ہے، ہمیں اپنی سفید پوشی پر داغ نہیں لگانے، ہمیں اپنی جھولی صرف اللہ کے سامنے پھیلانی ہے، ہمیں اپنے آپ کو میلا نہیں کرنا، ہمیں اپنے عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور سلامتی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور ہمیشہ ایمان پر سلامت رکھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ سورہ اخلاص کی 4 آیت میں اللہ نے ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو اللہ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، مثلاً جیسے دوسرے خداؤں کو ماننے والوں کا کہنا ہے روشنی کا خدا کوئی اور ہے، اندھیرے کا خدا کوئی اور ہے، بھلائی پیدا کرنے والا اور برائی پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، یعنی کہ کافروں نے ہر ایک چیز کا، آگ کا، پانی کا، ہر ایک کا خدا الگ اس کو مانتے ہیں۔ لیکن ہمارا ماننا کیا ہے؟ ان سب کا خالق، ہمارا خالق صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ اس آیت میں کفو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہے کسی کا ہمسر ہونا، یعنی کسی کے جیسا ہونا، یعنی اس کائنات میں کوئی بھی ذات ایسی نہیں جو اللہ کا مقابلہ کر سکے یا جس کا موازنہ ہم اللہ کے ساتھ کر سکیں۔ جیسے کفار لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے خداؤں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارا خدا دیکھنے میں ایسا ہوگا یا ایسا ہو سکتا ہے، یعنی انہوں نے اپنے دماغ میں جو خداؤں کا تصور کیا ہوتا ہے اسے وہ اپنے ہاتھ سے مشابہت دیتے ہیں کہ ہمارا خدا ایسا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتایا ہے کہ اس کے برابری کا کوئی نہیں، کوئی بھی ذات ایسی نہیں جسے ہم دیکھ کر کہہ سکیں کہ یہ اللہ ہوگا یا اللہ جیسا ہوگا۔ کوئی بھی ذات ایسی نہیں جو ہمارے رب سے مشابہت رکھتی ہو، بلکہ ہمارے رب جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس جیسی صفات کسی میں پائی نہیں جاتی۔ وہ ذات منفرد ہے، وہ ذات سب سے جدا ہے۔ اس کی طاقتیں، اس کی صفات، اس کی فطرت، اس کی محبت، اس کا رحم، اس کا جلال، اس کا نور، اس کا کمال سب سے مختلف ہے، سب سے جدا ہے۔ اس سے برتر کوئی بھی نہیں، اس لیے ہمیں اس کے ساتھ کسی کو بھی نہیں جوڑنا۔ صرف وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، صرف وہی ہے جس سے مانگا جا سکتا ہے، کیونکہ صرف وہی دے سکتا ہے، کیونکہ یہ اسی کی دستہ قدرت میں ہے کہ ہمیں ہر وہ چیز عطا کرے ہمیں جس کی ضرورت ہے۔ ہم پل پل اس کے محتاج ہیں، ہمیں رزق صرف وہی ذات دے سکتی ہے۔ ہماری پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو صرف وہی ذات ٹال سکتی ہے۔ ہماری مرادوں کو، ہماری حاجات کو صرف وہی پورا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا کہ ہم کس اذیت میں ہیں یا ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ ذات ایسی ہے جو ہمیں سب کچھ عطا کر سکتی ہے یا ہم سے سب کچھ چھین سکتی ہے۔ اس کے سوا جو بھی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ اس کے سوا کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ غیب کا علم کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ان لوگوں سے بچنا ہے جو غیب کا علم جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ لوگ سراسر جھوٹے ہیں، وہ لوگوں کو راہ حق سے بھٹکا رہے ہیں، کیونکہ جو علم میرے رب کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ اس صورت میں توحید کے مطلب کے ساتھ ساتھ شرک کی 4 مختلف اقسام کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو آج کے دور میں مسلمانوں میں عام پائی جا رہی ہیں۔ خدارا اس سے بچیں، شرک سے بچیں۔ اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ چھوٹی سی سورت ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔
یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا صرف اور صرف اللہ ہے اور ہمیں اس کے علاوہ کسی اور کا خوف دل میں نہیں رکھنا۔ ہمیں اپنے وسائل سے ڈر کر پیروں کے پاس نہیں جانا، ہمیں مقدر سے ڈر کر عالموں کے پاس نہیں جانا، ہمیں اپنی تذلیل نہیں کرنی، ہمیں خودداری سے جینا ہے۔ ہمیں اپنی سفید پوش جھولی صرف اللہ کے سامنے پھیلانی ہے، انسانوں کے سامنے پھیلا کر اسے میلا نہیں کرنا، اپنے عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا۔ انسانوں کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ کو دینے کے لیے انسانوں کے پاس کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ شیطان کی پسندیدہ شکل خوف ہے۔ شیطان انسان کو ڈرا کے بھٹکا کے اس سے وہ سب کروا دیتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ ہم اپنے حالات سے اس قدر خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ دنیاوی سہاروں، دنیاوی اور جھوٹے عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم بھٹک جائیں، ہم اللہ سے دور ہو جائیں۔ جب انسان ڈرنے لگتا ہے تب وہ کمزور پڑ جاتا ہے، تو اسی لیے ہمیں صرف اللہ کا ڈر رکھنا ہے۔ ہمیں کبھی اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرنا۔ اللہ کے سوا کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ سب اللہ کی طاقتیں ہیں، اس کی طاقتوں میں کوئی شریک نہیں۔ دنیا کے خداؤں کی طاقتیں اس کے سامنے مٹی ہیں۔ سورۃ اخلاص کو جئیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ سورۃ اخلاص اندھا توکل ہے۔ سورہ اخلاص کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ اس سے سمجھیں کہ اللہ نے یہ کس کے لیے اتاری اور کس وقت اتاری۔ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اندھا توکل، اس رب پر، اس رب کی ذات پر، اس رب کی مصلحتوں پر، اس رب کے فیصلوں پر، اس رب کی تقسیم پر، بس اندھا توکل ہے جو آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اگر آپ نے سورہ اخلاص کو جی لیا، اگر آپ نے سورہ اخلاص کو سمجھ لیا، تو آپ کبھی بھی شرک کی راہ پر نہیں جائیں گے، آپ کبھی بھی خدا سے دور نہیں ہوں گے، آپ کبھی بھی شیطان کی چالوں میں نہیں آئیں گے۔